حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر اور انسان تھے۔ ان کا لقب صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور خلیفہ فی الارض بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کا قصہ 9 سورتوں میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، اعراف، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ اور یاسین میں مذکور ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی تعالیٰ ہے: اے پیغمبر، لوگوں سے اس وقت کا تذکرہ کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے بولے، تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بناتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے۔ بنانا ہے تو ہم کو بنا کہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے، تو پاک ہے، جو تم نے ہم کو بتایا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں، تو ہی جاننے والا اور مصلحت کا پہچاننے والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو خدا نے فرمایا، کیوں ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو ہم سے چھپاتے تھے ہم کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو شیطان کے سوا سب کے سب جھک پڑے۔ اس نے نہ مانا اور شیخی میں آ گیا اور نافرمان بن بیٹھا، اور ہم سے نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ہو، اس میں جہاں کہیں تمہارا جی چاہے با فراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت پھٹکنا، ایسا کرو گے تو تم اپنا نقصان کر لو گے۔ پس شیطان نے ان کو وہاں سے بہلا پھسلا کر اکھاڑ دیا، اور آخرکار جس مزے میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب اتر جاؤ۔ ناظرین، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو یہ اس وقت دنیا میں کیا جانے والا پہلا قتل تھا۔ یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل کو کھو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت جلد حضرت آدم اور حوا کو اس کا نعم البدل سیش علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا۔ سیش کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ چونکہ حابیل کے قتل کا صدمہ بہت گہرا تھا، اس لیے جلد ہی سیش علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دکھ کا مداوع کیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے صرف حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سیش علیہ السلام نے بالواسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا علم اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا علم تمام علماء سے کہیں زیادہ تھا۔ سیش علیہ السلام نے اپنے باپ اور استاد آدم سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے بہت سے علوم، فنون اور پیشے سیکھنے کی سعادت حاصل کی، رہنے سہنے کا سلیقہ سیکھا، انہیں عبادت کے طریقے سکھائے، انہیں یہ بھی سکھایا کہ کن اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کن اوقات میں روزی کی تلاش کریں۔ امام احمد رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا، تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، جس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن مجید اور اس کی تفسیر کے بڑے عالم ہیں۔ ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو بہت جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، مگر فرق صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیاوی پھل گل سڑ کر بدبودار ہو جاتے ہیں، جبکہ جنت کے پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے، جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھا لیں، اسی لیے ان کے بیٹے ان جنتی پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ سارا ساز و سامان، مثلاً کلہاڑے، گدالے اور چند ٹوکریاں بھی لے لی۔ رستے میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو فرشتے ملے، ان کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا، آدم کے بیٹوں کس چیز کی تلاش میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آدم کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد مریض ہیں،
انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتے چونکہ انسانی روپ میں آئے تھے، ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ، کیونکہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام فوت ہونے کے بہت قریب ہیں، ان میں پھل کھانے کی ہمت اور سکت موجود نہیں ہے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچان لیا۔ اما حوا بلند آواز سے آدم کو پکارنے لگی اور بلند آواز میں اظہار غم کرنے لگی۔ تب آدم علیہ السلام حوا سے کہنے لگے مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے فوراً ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں خود ہی غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی، پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے اے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی تکفین سے پہلے لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو تدفین کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس طرح انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ انسان کو معلوم ہوا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 900 سال کی زندگی میں اس درخت کا پھل کھانے کے سوا اور کوئی خطا نہیں کی تھی۔ آپ کی وفات کے تقریباً 1 سال بعد اما حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے بے دخل کیا گیا تو حضرت آدم کو موجودہ سری لنکا کے علاقے سرندیپ جبکہ اما حوا کو عرب کے علاقے جدہ میں اتارا گیا۔ تقریباً 2 صدیاں بعد جب حضرت آدم علیہ السلام عرب کی سرزمین پر گئے تو میدان عرفات میں ایک مرتبہ پھر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال کی عمر پائی۔ آپ کی وفات کے 1026 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بہرحال اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو واقعی سری لنکا اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔